الحمد لله حمدا كثيرا كما ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر میزبان مکرم برادر عزیز حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب دامت برکاتہ، واجب الاحترام علماء کرام، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 14 مارچ 2021 ہم یہاں ادارہ علوم القرآن خالق داد ایکسلا پنجاب پاکستان میں سالانہ تقسیم اسناد اور دستار فضیلت کے عنوان سے معنون اس مبارک اور مسعود تقریب میں مختصر سے وقت کے لیے دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ موسم کے تیور جلالی ہونے کے باوجود آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں ادارہ اور اہل ادارہ کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے۔ اللہ اس پر آپ سب کو دارین کی سعادتوں سے ہمکنار فرمائے۔ موسم چونکہ سرد ہے اور مجھے احساس ہے ہمارے بہت سارے احباب مسجد سے باہر کچھ ہوا بھی چل رہی ہے، اس کے زیر اثر میں تاہم انشاءاللہ ہمارے ایمان کی حرارت موسم کی ضرورت پر غالب آ جائے گی انشاءاللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں معلم کامل بن کر تشریف لائے۔ انما بعثت معلما، اور اپنی آفاقی تعلیمات کے ذریعے انہوں نے انسانیت کی تعمیر فرمائی۔ جیسے کچھ لوگ لوہے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ لکڑی کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ دھاگے کو قیمتی بناتے ہیں، کچھ مٹی کو قیمتی بناتے ہیں، محمد عربی نے انسان کو قیمتی بنایا۔ یہ جو راڈ ہم دیکھ رہے ہیں لوہے کا، اس کو دیکھ کر لوہار کی پہچان ہوتی۔ یہ میز ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ڈائس دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر ترکھان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ عمارت مسجد کی دیکھ کر مستری اور مزدور کی پہچان ہوتی ہے۔
کپڑا دیکھ کر جولاہے کی پہچان ہوتی ہے، لہلہاتی فصلیں دیکھ کر کسان کی پہچان ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، رب کعبہ کی قسم، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو دیکھ کر محمد مصطفیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔ آج چونکہ ایک بہت بڑی عبادت کی تکمیل ہو رہی ہے، جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے مولانا اسماعیل ریحان صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس ادارے سے 19 طلباء نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ کتنے طلباء نے؟ 4 طلباء نے قرآن کریم کی دہرائی کو مکمل کیا، 5 طلباء نے دیکھ کر قرآن کریم کی تکمیل کی یعنی پڑھ کر، اور 32 طلباء نے بحمداللہ جو ہمارا مدارس کا بورڈ ہے وفاق المدارس العربیہ کے نام سے، اس سے 35 طلباء نے اسناد حاصل کی ہیں فضیلت کی، فراغت کی۔ تو کتنی بڑی عبادت کی تکمیل ہو گئی آپ کی۔ اسی طرح مجھے بتایا گیا کہ ابھی یہاں مسجد میں حاضر ہونے سے پہلے ہم جہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ساتھی کا نام کیا تھا مولانا، جنہوں نے یہ مسجد ماشاءاللہ تعمیر کروائی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، گل شہزاد صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ یہ مسجد کی تعمیر میں اللہ نے ان کو استعمال کیا ہے، تو یہ بھی مکمل ہو گئی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ جب اللہ نیکی کی توفیق دے دے اور عبادت مکمل ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ مختصراً میں آج آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں ہمارا نفس یہ دھوکہ دیتا ہے، آپ بجلی کی پرواہ نہ کریں، انشاءاللہ آپ کو آواز پہنچے گی، اللہ نے آپ کو توجہ رہیں میری طرف۔ ہمیں ہمارا نفس یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تم نے نیکی کی ہے، بڑا کمال کر لیا، لہٰذا مغرور بھی ہو جاؤ، متکبر بھی ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کو انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ ہم 40-50 سال تک نمازیں ادا کرتے ہیں، باجماعت مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں، لیکن کوئی اپنے نام کے ساتھ نمازی نہیں لکھواتا، لیکن عمر بھر میں بس ایک حج کرنے کی دیر ہے، اور کوئی تبدیلی زندگی میں آئے نہ آئے، نام میں تبدیلی ضروری آ جاتی ہے اور اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوا لیا جاتا ہے۔ ہمیں ہمارا نفس اس دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، تم نے بڑا کمال کر لیا، تم نے بڑی نیکی کر لی، لہذا اکڑنا، متکبر ہونا، مغرور ہو جانا یہ تمہارا حق بنتا ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، اللہ کا قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر کبھی نیکی کی توفیق مل جائے، اس میں تمہارا کمال نہیں ہے، تمہارے رب کا کرم ہے۔ اس لیے مغرور نہیں ہونا، متکبر نہیں ہونا، متواضع ہونا ہے، منکسر ہونا ہے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکسار کے ساتھ اور احساس ندامت کے ساتھ اظہار عجز کرتے ہوئے اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز بھی ہونا ہے اور اس سے اپنی عبادت کی قبولیت کی دعا بھی کرنا ہے۔ تو آج جو اتنا بڑا ہم نے عبادت کا کام کیا ہے، آج جو ہم نے اتنی بڑی نیکی مکمل کی ہے، اس موقع پر ہمیں مغرور یا متکبر نہیں ہونا، اس موقع پر ہمیں وہ کرنا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سیدنا ابراہیم جو جد الانبیاء ہیں انہوں نے کر کے دکھایا۔ جب اللہ نے انہیں اس دنیا کی بہت بڑی نیکی کی توفیق عطا فرمائی، آپ سب کے علم میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ ملا کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ یہ آپ کے علم میں ہے، حق تعالیٰ نے اس تعمیر کا ذکر قرآن میں کیا، اور پھر تعمیر مکمل ہونے کے بعد سیدنا ابراہیم نے کیا عمل کیا، اللہ نے وہ عمل بتاتے ہوئے ہمیں اس عمل کی ترغیب بھی دی ہے، تعلیم بھی دی۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
البیت واسماعیل، آئیے میرے محبوب، میں آپ کے ذریعے آپ کی امت کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ جب نیکی کی توفیق مل جائے، جب عبادت مکمل ہو جائے تو اکڑنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، عاجزی کرنی ہے۔ یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے دادا سیدنا ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ ملا کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، دیواریں ایستادہ ہو رہی ہیں، پتھر جمع کیے گئے، پانی کا انتظام کیا گیا، پھر گارا بنایا، پتھروں کو سجایا، گارے کو لگایا، پھر اس کو چمکایا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہیم کا جسم بھی پسینے میں شرابور ہے، اسماعیل بھی پسینے میں ڈوبے ہوئے، تھکن سے چور چور جسم ہے دونوں کے، لیکن دونوں کا دل ایمان کے نور سے معمور ہے۔ تعمیر مکمل ہو گئی، مغرور نہ ہوئے ابراہیم، متکبر نہ ہوئے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم نے عرض کیا الہ العالمین، تو نے توفیق دی، میں نے تعمیر کی، تو نے تربیت کی، میں نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی۔ تعمیر مکمل ہو جانے کے باوجود میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ تو نے جس طرح حکم دیا مجھ سے اس طرح حق ادا نہ ہوا، میری عبادت میں کمی بھی رہی ہوگی، میری عبادت میں کوتاہی بھی ہوئی ہوگی، لیکن الہ العالمین ابراہیم کی التجا یہ ہے کہ عبادت میں ہونے والی میری کمی کو نہ دیکھ، اپنی شان رحمت کو دیکھ۔ تو بہانہ کرنے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، میری التجا یہ ہے کہ میری اور میرے بیٹے کی عبادت کو قبول فرما۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا سبق کہ جب کبھی اللہ نیکی کی توفیق مرحمت فرمائے تو سب سے پہلی دعا کیا کرنی ہے کہ الہ العالمین میری نیکی کو قبول۔ آپ کا جواب بتا رہے ہیں کہ سردی نے متاثر کیا ہوا ہے، اللہ کرے کہ آپ کی برودت حرارت میں تبدیل ہو جائے، آپ کے جواب میں جو چستی ہوگی نا عزیز دوستوں، جو بیداری ہوگی وہ مجھے بھی ذرا ہوشیار رکھے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عزیز دوستوں، پہلی دعا سیدنا ابراہیم نے کی کہ میری دعا کو میری عبادت کو قبول فرما، تقبل منا۔ دوسری دعا دیکھیے، عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا۔ الہ العالمین، تو نے حکم دیا، میں نے تعمیر کی، تو نے تربیت فرمائی، میں نے تعمیر کی، بہت بڑی نیکی کی میں نے الہ العالمین، بیت اللہ بنایا، میں نے مزدوری پوری کر لی ہے، اب میرا تقاضا یہ ہے کہ مجھے اجرت بھی پوری عطا فرما، میں نے کام پورا کیا، مجھے تنخواہ بھی تو دینا۔ رب العالمین نے فرمایا بولو میرے ابراہیم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ سونا مانگتے ہو تو سونے کے ڈھیر لگاتا ہوں، چاندی کا تقاضا کرتے ہو تو چاندی کے پہاڑ پیدا کرتا ہوں، جواہرات چاہیے، محلات چاہتے ہو، دنیا کی جس چیز کا سوال کرو گے ڈھیر لگا دوں گا ابراہیم۔
عرض کیا الہ العالمین سونا نہیں مانگتا، چاندی نہیں مانگتا، ہیرے نہیں مانگتا، جواہرات نہیں مانگتا، بنگلے نہیں مانگتا، محلات نہیں مانگتا، زرع رقبے نہیں مانگتا، دنیا کی کوئی چیز کا سوال نہیں کرتا الہ العالمین۔ اگر تجھے میری عبادت پسند آ گئی، اگر تجھے بیت اللہ کی تکمیل محبوب ہو گئی، تو ابراہیم کی التجا یہ ہے کہ میری اولاد کو ایمان عطا فرما۔ مجھے تو تو نے نبی بنایا ہی ہے نا، لیکن اپنی امت کے لیے بھی تجھ سے ایمان کا سوال کرتا ہوں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا۔ بیت اللہ تو میں نے بنا دیا، تیرا گھر تو ہم نے تعمیر کر دیا، لیکن یہاں سر کیسے جھکانا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنی ہے، یہاں نوافل کیسے پڑھنے ہیں، ملتزم پر کیسے چمٹنا ہے، الہ العالمین یہاں آنے کے سلیقے بھی سمجھا دے، عبادت کے کرینے بھی سکھا دے۔ کتنی دعائیں ہو گئی بھائی؟ بولیے نا، دو دعائیں ہو گئی۔ پہلی دعا تھی الہ العالمین میری عبادت قبول فرما دے، دوسری دعا تھی الہ العالمین اگر تجھے میری عبادت محبوب ہوئی ہے، پسند آئی ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ میری اولاد کو بھی ہدایت نصیب فرما، ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرما۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ تیسری دعا عزیز دوستو سیدنا ابراہیم نے عجیب کی، جس سے ان کی شفقت، ان کی رحمت اور اولاد سے ان کی محبت کی انتہا مترشح ہوتی۔ عرض کیا وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ الہ العالمین میری اولاد مسلمان تو ہوگی لیکن معصوم نہ ہوگی، فرشتے نہ ہوں گے، انسان ہوں گے۔ اگر کبھی زندگی کے سفر میں ان سے غلطی ہو جائے، ان سے خطا ہو جائے، نفس کے جال میں الجھ کر دن رات گناہوں میں گزار کر تجھے ناراض کرنے لگے، رب چاہی زندگی گزارنے کے بجائے من چاہی زندگی گزارنے لگے، بدعملیوں میں مبتلا ہو جائیں، غداریوں پر اتر جائیں، الہ العالمین ابراہیم کی التجا یہ ہے اگر تجھے میری عبادت پسند آ گئی، اگر تجھے میری کاوش محبوب ہو گئی، میری التجا یہ ہے کہ اگر میری اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ان کو سزا نہ دینا، معاف کر دینا۔ وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس لیے کہ گناہگاروں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ اچھا، آپ سے تو میری غالباً تیسری ملاقات ہے، اور ہر ملاقات میں آپ کو یہ سبق یاد دلاتا کہ صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا، اس لیے کہ موسم خطرناک ہے، عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ڈالر بھی کرتا ہے، پاؤنڈز بھی کرتا ہے، تباہی بھی کرتی ہے، شخصیت بھی کرتی ہے، اللہ بھی کرتا ہے، جبکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھایا ہوا سبق یہ ہے کہ کائنات میں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اور اس ہی میں وفا کر لیجیے، اس ہی میں بغاوت نہ ہونے دیجیے۔ رب العزت کی رحمت پر اعتماد کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اگر عقیدہ توحید میں ثابت قدم رہے، گناہوں کے باوجود، غلطیوں کے باوجود، خطاؤں کے باوجود جنت یقینی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اگر عقیدہ توحید میں ڈگمگا گئے، اگر وہاں آپ کے قدم میں تسلسل آ گیا، تو یاد رکھیے گا نہ جبے کام آئیں گے، نہ پگڑیاں کام آئیں گی، نہ چمکتی دمکتی تسبیحات کام آئیں گی،
نہ مہکتے ہوئے وجود کام آئیں گے، نہ سجدے کے نشان کچھ کر پائیں گے۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے میرے ساتھ جس کو شریک کیا کرتا تھا جنت کا تقاضا بھی اسی سے جا کے کرو۔ اس لیے عزیز دوستو، عقیدہ توحید کے اعلان میں نو کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی سودا بازی نہیں۔ جب اللہ کے کرنے کی بات ہوگی تو پھر اس میں جواب میں نقاہت اور کمزوری برداشت نہیں ہوگی۔ اس طرح جواب دیا جائے کہ آپ کے مجلس کے ارد گرد جو فرشتے موجود ہیں اور ان کے ہاتھ میں رجسٹر ہیں، اس رجسٹر میں آج وہ لکھ کر جائیں، مہر لگا کے جائیں کہ خالق داد ادارہ علوم القرآن میں جتنے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے توحید کے عقیدے میں یکسو بھی تھے اور کوئی کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے۔ اس لیے ایک مرتبہ پھر آپ سے سوال کرتا ہوں، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ ساری کائنات غلطیاں تلاش کرتی ہے، خوبیوں کے ڈھیر میں سے برائیاں چن لیتی ہے۔ دنیا کے ممتحنین، ایگزامینرز بچوں کے پرچوں میں سے غلطیاں تلاش کر کے ان پر سرخ نشان لگاتے ہیں۔ رب العالمین واحد ذات ہے جو غلطیاں تلاش نہیں کرتا، غلطیاں معاف کرتا ہے۔ اس کی طرف سے اعلان ہے، فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اگر تم سے بہت گناہ ہو گئے، اگر زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھا بیٹھے، اگر نفس کے جال میں الجھ کر ستاروں سے زیادہ گناہ کر بیٹھے، صحرا میں ریت کے ذروں سے زیادہ خطائیں ہو گئی، بارش کے قطروں سے زیادہ برے اعمال ہو گئے، دریا کی سمندر کی موجوں سے زیادہ خطائیں کر بیٹھے، رب العالمین کا اعلان ہے اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ میرے در پہ آؤ نا، جبینے نیاز جھکاؤ، طلب کا دامن پھیلاؤ، ندامت کے آنسو بہاؤ، میرے باب رحمت کو کھٹکھٹاؤ۔ رب کا اعلان ہے تمہارے آنے میں دیر ہوگی، رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ لا يتعاظم علی ذنب ان اغفرہ، رب نے فرمایا تمہارا کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں جس کو رب العالمین معاف نہ کر سکے۔ بڑے سے بڑا گناہ لے کر آؤ، بس ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تانا بھی نہیں دوں گا، معاف کر دوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو پچھلے گناہ معاف۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، میرے رب کا اعلان ہے کہ اگر تم اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت و ختم نبوت کا اعلان کر دو، اقرار کر لو، تو حق تعالیٰ کا وعدہ ہے زمانے کفر میں کیے ہوئے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگا اللہ کے رسول آپ سچ فرما رہے ہوں گے، آپ کے رب کا اعلان بھی سچا ہوگا، لیکن میں کیا کروں؟ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی اپنی زندگی میں، اتنی بڑی خطا ہو گئی، میں اتنا بڑا جرم کر بیٹھا کہ مجھے لگتا ہے شاید آپ کا رب بھی مجھے معاف نہ کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ایسی کیا غلطی ہو گئی تم سے، ایسا کیا جرم ہو گیا؟ اس نے عرض کیا اللہ کے محبوب میں نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اس میں تم کوئی منفرد تو نہیں ہو، تم انوکھے تو نہیں ہو جس نے یہ جرم کیا، یہ تو عرب کا رواج تھا، جاہلیت کی رسم تھی نا کہ بیٹی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے محبوب مجھ میں اور باقی لوگوں میں فرق ہے، عرب والے اپنی بچی کو پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیتے تھے،
جب بچی کو نہ عقل ہوتی تھی، نہ شعور ہوتا تھا، نہ احساسات اس کے کام کرتے تھے، نہ اس کے جذبات میں کوئی طاقت ہوا کرتی تھی، اس کو خبر بھی نہ ہوتی کتنی بڑی قیامت گزر گئی. لیکن اللہ کے رسول، میں نے جب اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کیا تو وہ بے شعور بچی نہیں تھی، وہ تو 6-7 سال کی جیتی جاگتی زندگی سے معمور بچی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا، ایسا کیسے ہو گئے، کیا تفصیلات ہیں؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں سفر پہ جا رہا تھا، میری گھر والی امید سے تھی، میرے گھر میں ولادت متوقع تھی، اور سفر میرا طویل تھا، 7-8 سال پر محیط تھا، کیونکہ اس زمانے میں ذرائع آمد و رفت یہ تو نہیں ہوا کرتے تھے جو آج ہیں. صبح ہم ناشتہ اسلام آباد میں کرتے ہیں، فلائٹ پکڑتے ہیں، دن کا کھانا ہم کراچی میں جا کے کھا لیتے ہیں، فلائٹ پکڑتے ہیں، رات کا کھانا کوئٹہ میں کھا لیتے ہیں. تو اللہ نے سہولت عطا فرمائی. اس زمانے کے سفر سال ہر سال پر محیط ہوا کرتے تھے. عزیز دوست، اپنے شہر سے سامان خریدا، پھر مہینوں پیدل یا خچروں پر یا جانوروں پر سفر کر کے قافلے کے ساتھ اگلے شہر پہنچے، وہاں وہ سامان بیچا، پھر اگلا سامان خریدا، کچھ عرصہ قیام کیا، پھر اگلے شہر کے لیے روانہ ہوئے. یوں 6-7 سال تجارت کے سفر پر لگ جائے. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں سفر پہ جا رہا تھا، میں نے اپنی گھر والی سے کہا دیکھو اگر ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو بہت اچھا نام رکھنا اس کا، پورے علاقے میں مٹھائی تقسیم کرنا، سارے برادری والوں کی دعوت کرنا، طعام کی کھانا کھلانا، اور بچے کی بہت اچھی پرورش کرنا، خوب اچھی سی تعلیم دلوانا، اس کو بہادر بنانا، شجاع بنانا، آلات حرب و ضرب سکھانا. لیکن اگر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو، نہ میرا انتظار کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے اطلاع دینے کی ضرورت ہے، پیدا ہوتے ہی اس کو زمین میں دفن کر دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا اللہ کے محبوب میں یہ ہدایت دے کر چلا گیا. آج ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسے نادان ہیں نا عزیز دوستو، جو بظاہر بڑے پاکسا بھی ہیں، متقی بھی ہیں، روزہ دار بھی ہیں، عابد شب زندہ دار بھی ہیں، زکوٰۃ بھی بڑی پابندی سے ادا کرتے ہیں، ہر سال عمرہ پر بھی تشریف لے جاتے ہیں، حج بھی بے شمار کر رکھے ہیں، مدارس کی خدمت میں بھی آگے آگے نظر آتے ہیں. لیکن جب بات آ جاتی ہے بیٹیوں کی، ہائے آپ سے کیا چھپا ہوا ہے عزیز دوست؟ بیٹے پیدا ہوں تو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، مبارکبادی کے فون کیے جاتے ہیں، گھر والی کے لیے زیور بنوائے جاتے ہیں، ساس اپنی بہو کے لیے نئے نئے کپڑے خرید کرتی ہے. لیکن اگر اسی بچی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، فون بند کر دیے جاتے ہیں، مبارکبادیں وصول نہیں کی جاتی، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں. یاد رکھیے گا عزیز دوستو، قرآن کریم ایسے لوگوں پر انتہائی غضبناک ہے. فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. رب العالمین نے فرمایا کتنے نادان ہیں وہ لوگ کہ جب گھر میں بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہو تو غصے میں آ جاتے ہیں. بیٹے کی ولادت ہو تو ساری برادری کے لیے دعوت کا انتظام کرتے ہیں، اور اگر بیٹی گھر میں پیدا ہو جائے تو اپنی گھر والی کے لیے طلاق کے کاغذ تیار کر لیتے ہیں. کتنے نادان ہیں یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بیٹا دینا یا بیٹی دینا بیوی کے اختیار میں ہے. رب العالمین نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. بیٹے دینا یا بیٹیاں دینا بیوی کے اختیار میں نہیں، کس کے اختیار میں ہے؟ یہ تو ذرا اونچا کہہ دو نا، تاکہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا نادان ہے جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر خفا ہوتا ہے اس کی اصلاح ہو جائے. بیٹے عطا کرنے والا کون ہے؟ بیٹیاں عطا کرنے والا کون ہے؟
مانگتے رہتے ہیں نہیں دیتا ہوں، کچھ ایسے ہیں بیٹیاں مانگتے رہتے ہیں نہیں دیتا ہوں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ ان کے گھر میں تمہیں بیٹے بھی نظر آئیں گے، بیٹیاں بھی نظر آئیں گی، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ساری عمر اللہ سے آنسوؤں کی برسات میں اولاد کا سوال کریں گے، سائنس کو بھی استعمال کریں گے، ٹیکنالوجی کا سہارا بھی لیں گے، تعویذات بھی لکھ لکھ کر کاپیاں ختم کریں گے، مزاروں اور خانقاہوں کے بھی طواف کریں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا جب میں فیصلہ کر لوں کہ اولاد نہیں دینی، ساری کائنات مل کر زور لگا لے تمہیں اولاد نہیں ملے گی، اس لیے کہ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کو یہ ہدایات دے کر سفر پر روانہ ہو گیا، 7-8 سال میرے سفر میں گزر گئے، پھر واپس آیا، اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والی نے دروازہ کھولا، میں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ نا کیا معاملہ ہوا تھا میرے جانے کے بعد؟ میں اپنی اولاد سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو پیار کرنا چاہتا ہوں۔ میری گھر والی کہنے لگی آپ طویل سفر سے آئے ہو، تھکے ہوئے ہو، چہرے پر بھی تھکن کے آثار ہیں، بال بھی مٹی سے آلودہ ہو چکے ہیں، لباس بھی پراگندہ ہو گیا ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہوگی، آپ تشریف لائیے، کچھ دیر آرام فرمائیے، پھر کھانا تناول کیجیے، ساری تفصیلات آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں داخل ہو گیا، وہاں سلیقے کے ساتھ بستر بچھا ہوا تھا، میں اس بستر پر جا کر بیٹھ گیا، کچھ لمحات ہی گزرے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میری گھر والی نے جا کر دروازہ کھولا، اللہ کے رسول وہاں اس دروازے سے 5-6-7 سال کی ایک معصوم سی بچی داخل ہوئی، جس کے چہرے پر اتنا حسن تھا کہ چودھویں کا چاند بھی شرمندہ ہو جاتا۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ عرض کہ اللہ کے رسول وہ بچی اندر داخل ہوئی، آتے ہی میرے سینے سے لپٹ گئی، میرا ماتھا چومنا شروع کر دیا، میرے ہاتھوں پر بوسہ دینے لگی، پھر اس کی والدہ نے آواز دی، وہ باورچی خانے میں چلی گئی، وہاں سے جا کر گرم پانی لے کر آئی، میرے ہاتھ دھلوائے، میرا چہرہ دھلوایا، میرے پیر دھوئے، پھر واپس چلی گئی، دسترخوان لے کر آئی، میرے سامنے سلیقے اور کرینے سے دسترخوان بچھا دیا، پھر چلی گئی کچن سے برتن لے کر آئی، دسترخوان پر برتن چن دیے، پھر چلی گئی باورچی خانے میں، گرما گرم کھانا لے کر وہاں رکھ دیا دسترخوان پر، اور اللہ کے رسول کھانا رکھ کر اٹھ کر چلی نہیں گئی، وہ تو وہیں میرے ساتھ گود بنا کر بیٹھ گئی، اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے، معصوم ہاتھوں سے دیوالے توڑ توڑ کر میرے منہ میں لقمے دینا شروع کر دیے۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اس بچی کی ادائیں دیکھ کر میرے دل میں محبت کا سمندر موجزن ہو گیا، میں نے اپنی گھر والی کو بلایا اور اس سے کہنے لگا یہ کتنے خوش نصیب ماں باپ ہوں گے جن کی ایسی اولاد ہے، اتنی تربیت یافتہ اولاد، ایسی حسین و جمیل بچی، وہ کتنے خوش نصیب ماں باپ ہوں گے۔ میری اہلیہ سمجھی کہ شاید اس کے دل میں اس بچی کی محبت نے گھر کر لیا ہے، اب مناسب موقع ہے اس کو تفصیل بتا دوں۔ وہ کہنے لگی ارے بھلے مانس، وہ خوش نصیب والدین کوئی اور نہیں جن کی یہ اولاد ہے، وہ میں اور تو خوش نصیب ہیں جن کے گھر میں ایسی سلیقہ شعار بچی نے جنم لیا ہے۔ تو بڑے آرام سے کہہ کر چلا گیا تھا کہ بیٹی پیدا ہو تو زندہ زمین میں دفن کر دینا، میں تو ماں تھی نا، میں نے تو اس کو جنم دیا تھا، وہ تو میرے دل کا حصہ تھی نا، میں کیسے اس کو زمین میں دفن کرتی، لیکن برادری کا خوف بھی تھا، تیری ناراضگی کا ڈر بھی تھا۔ جیسے ہی میرے گھر میں بچی نے جنم لیا، میں نے ساری دنیا سے اس کو چھپا کر دور اپنی بہن کے گھر بھیج دیا، یہ وہاں پلتی رہی، وہاں بڑھتی رہی، اس کی پرورش ہوتی رہی، کبھی کبھی میں اس سے ملنے بھی چلی جایا کرتی تھی، لیکن آج میں تجھے بتا دینا چاہتی ہوں جب کبھی بھی میں اس سے ملنے جاتی، اس نے میرا حال کبھی نہ پوچھا،
میری خدمت کبھی نہ کی، مجھ سے اپنے پیار کا اظہار نہ کیا۔ میں جب بھی ملنے جاتی اس نے سب سے پہلا تیرا سوال کیا، میرا ابا کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، میں اس سے لپٹنا چاہتی ہوں، میں اس کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ آج تک اس نے کوئی کھلونا نہیں مانگا، آج تک اس نے کوئی کپڑا نہیں مانگا، آج تک اس نے بھوک کا اظہار نہ کیا۔ اس کی بس ایک ہی چاہت تھی کہ یہ تجھ سے ملاقات کرے، اور میں ڈری ہوئی تھی، میں نے اس کو روک رکھا تھا نہ آنا۔ تیرے باپ اپنے رواج کے بڑے پابند ہیں، کہیں تجھے نقصان نہ پہنچا دے، تو یہ کہا کرتی تھی مارتے ہیں تو مار دیں، بس ایک دفعہ اپنے ابا کے چہرے کو تو دیکھ لوں گی نا۔ رحمت عالم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، جیسے ہی میں نے سنا کہ یہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے، میری بیٹی ہے، میری ساری محبت نفرت میں بدل گئی، میری ساری رحمت غضب میں تبدیل ہو گئی، میرا سارا پیار غصے میں بدل گیا۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ چونکہ میری بیٹی ہے، اس کو جینے کا حق نہیں دوں گا، اس کو مار ڈالوں گا، اس کو زمین میں دفن کر کے اس کی قبر بناؤں گا، پھر مجھے سکون آئے گا۔ لیکن اللہ کے رسول، میں نے اپنے ارادوں کو اپنی بیوی سے بھی چھپایا، اپنی بچی سے بھی چھپایا، اور گھر والی سے کہا میں دیکھ رہا ہوں گھر میں لکڑیاں کم نظر آ رہی ہیں، ایندھن کی ضرورت ہے، میرے اوزار مجھے لا کر دو، میں ذرا جنگل جاتا ہوں، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا ہوں۔ اور ہاں، آج پہلی مرتبہ اپنی بیٹی سے ملاقات ہوئی ہے، ذرا اس کو بھی تیار کر دو، میں اس کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، بازار سے کھلونے دلواؤں گا۔ رحمت عالم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب، میری سادہ لو گھر والی میرے ارادوں کو نہ چپاپ سکی، اس کو احساس تک نہ ہو سکا کہ میں نے کتنا گھناؤنا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ وہ جلدی سے دوڑتی ہوئی گھر میں چلی گئی، وہاں سے اوزاروں کا تھیلا لے کر آئی، اور میری بیٹی جو پہلے ہی حسین تھی، وہ تو پہلے ہی اتنی خوبصورت تھی، اس کو نہلایا، اس کا لباس تبدیل کروایا، اس کا میک اپ کیا، اس کو خوشبو سے مہکایا، وہ تو چندے آفتاب ہو گئی، چندے مہتاب ہو گئی۔ میں نے ایک ہاتھ میں اوزاروں کا تھیلا پکڑا، دوسرے ہاتھ میں بچی کا ہاتھ پکڑا، اور چلتے ہوئے جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر اپنی بیٹی کو ایک درخت کے سائے میں بٹھا دیا، اور دور جا کر ایک گڑھا زمین میں کھودنا شروع کر دیا۔ دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح میں زمین میں گڑھا کھود رہا تھا۔ کچھ دیر گزر گئی، سورج تمازت پر تھا، عین شباب پر، اس کی دھوپ کی گرمی سے میرے پسینے پھوٹنا شروع ہو گئے، اور زمین سے مٹی اڑ اڑ کر میرے چہرے پر پڑنے لگی۔ میری بیٹی دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، وہ دوڑتی ہوئی آئی، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، میرے چہرے پر لگے ہوئے مٹی کے صاف کیا، پسینے کو خشک کیا، اور کہنے لگی ابا ہم تو لکڑیاں کاٹنے کے لیے آئے تھے، آپ زمین میں گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب، میں نے اپنی بچی پر کوئی رحم نہ کھایا، اس کو صاف طور پر بتا دیا کسی اور کے لیے گڑھا نہیں کھود رہا، تجھے دفن کرنے کے لیے کھود رہا ہوں۔ رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، جیسے ہی میری بیٹی کو پتا چلا کہ میں اس کے لیے گڑھا کھود رہا ہوں، وہ تو خوف سے کپ کپانا شروع ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، خوف سے چہرہ اس کا زرد پڑ گیا، میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی، اور کہنے لگی ابا جان، آج میں پہلی دفعہ آپ سے ملی ہوں، آج تک میں نے آپ کے سامنے کوئی شرارت نہیں کی، آپ کو کبھی تنگ نہیں کیا، مجھے کیوں جیتے جی زمین میں دفن کرتے ہو؟ مجھے میرا قصور تو بتاؤ نا، مجھے میری غلطی تو بتاؤ نا، مجھ سے کیا جرم سرزد ہو گیا، کیوں مجھے مارتے ہو ابا؟ یہ دل کو نہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر وعدہ کرتی ہوں، آئندہ زندگی میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، کبھی تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی، اپنی آواز نہیں سنواؤں گی، کوئی فرمائش نہیں کروں گی، روٹی کا تقاضا بھی نہیں کروں گی، ابا جان مجھے زندگی کی بھیک عطا کر دو نا، مجھے نہ مارو، میں کیسے اس گڑھے میں اکیلے زندگی گزاروں گی؟
میں تو آج تک کبھی اندھیرے میں اکیلی نہ رہی، میں تو کبھی بستر پر تنہا نہیں سوئی، یا اپنی خالہ کے ساتھ سوئی ہوں یا اپنی اماں کے ساتھ سوئی ہوں۔ میری خالہ مجھے اندھیرے میں باہر گلی میں نہیں جانے دیتی تھی، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ابا جان اگر مجھے دفن کرنا ضروری ہے پھر میری گزارش یہ ہے مجھے اکیلا نہ بھیجو، دیکھو نہ گلے میں کتنا اندھیرا بھی ہوگا، میں وہاں سانس کیسے لوں گی، وہاں تو کیڑے مکوڑے بھی آئیں گے، میری اماں کو تو میرے ساتھ بھیج دو نا، میری خالہ کو تو میرے ساتھ بھیج دو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم تجھے اس پر رحم نہ آیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، ابلیس مجھ پر غالب آ گیا تھا، شیطان مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، مجھے نہ اپنی بیٹی کے آنسو نظر آئے، نہ اس کا گڑ گڑانا نظر آیا، نہ اس کا خوف سے کپ کپانا نظر آیا، مجھے اس پر کوئی رحم نہ آیا۔ اللہ کے محبوب میں نے اپنی روتی گڑ گڑاتی بچی کو بالوں سے پکڑ لیا اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے اسے قبر میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول وہ چیختی رہی، وہ چلاتی رہی، مجھ سے معافیاں مانگتی رہی اور میں دیوانوں کی طرح اس پر مٹی پھینکتا رہا۔ اللہ کے رسول جب میں اس کے چہرے پر مٹی ڈال رہا تھا وہ آخری سانسیں لے رہی تھی، اس نے چلاتے ہوئے اعلان کیا ابا جان آج تم با اختیار ہو میں کمزور ہوں، آج تم طاقتور ہو میں بے بس ہوں، جتنا چاہے مجھ پر ظلم کر لو، جتنے چاہے میری حق تلفی کر لو، جتنا چاہے مجھ پر ستم ڈالو، میرا بھی اعلان سن لو کبھی تو وہ دن بھی آئے گا کہ تم میرے سامنے مجرم کی طرح کھڑا ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا، یاد رکھنا تجھے معاف نہ کروں گی، گن گن کر سارے مظالم کا بدلہ لوں گی۔ رحمت عالم کی آنکھوں سے آنسو موتی کی طرح ٹپک رہے تھے، ہچکیاں لگی ہوئی تھی، معصوم بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول وہ دن ہے آج کا دن ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ بیٹی یاد نہ آتی ہو، کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں پرسکون ہو کر سویا ہوں۔ اللہ کے رسول جب سے میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کیا ہے اس دن سے آج تک میں روٹی نہیں کھا سکا، نوالا توڑتا ہوں مجھے شوربے کی جگہ بچی کا خون دکھائی دیتا ہے، پانی نہیں پی سکتا۔ اللہ کے رسول اب آپ بتائیے نا کیا آپ کا رب میرا یہ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے؟ رب العالمین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یحرم ما کان قبلہ، میرے رب کا اعلان سچا ہے، بڑے سے بڑا گناہ لے کر آؤ، ہمالیہ سے اونچا گناہ لے کر آؤ، اندھیری رات سے زیادہ تاریک گناہ لے کر آؤ، بارش کے قطروں سے زیادہ گناہ لے کر آؤ، سمندر کی لہروں سے زیادہ خطائیں لے کر آؤ، رب کا اعلان ہے جیسے ہی اسلام قبول کرو گے، توبہ اللہ سے کرو گے، استغفار کا سہارا لو گے، شرمندگی کے آنسو بہاؤ گے، حق تعالیٰ تمہیں معاف کر کے دکھائیں گے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ گواہ ہو جائیں، یہ سارے ساتھی بھی گواہ ہو جائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ رحمت عالم نے فرمایا مبارکباد پیش کرتا ہوں تجھے، آج تیری ضلالت ہدایت سے بدل گئی، آج تیری شقاوت سعادت سے بدل گئی، آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی، آج تیری بربادی آبادی سے بدل گئی، لیکن میری ایک التجا قبول کر، تو نے اپنی بیٹی کی گزارش تو نہیں مانی تھی، محمد کی بات تو مان لینا۔ اس نے عرض کی اللہ کے محبوب فرمایا آپ جو کہیں گے میں مانوں گا۔ رحمت عالم نے فرمایا وہی حق غیب عنی وجہک، مجھے افسوس ہے تیرے اس عمل پر، اللہ تو یقیناً تجھے معاف کر دے گا، لیکن میری التجا یہ ہے آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی، تیرا ایمان بھی قبول، تیرا اسلام بھی قبول، تو ہدایت پر بھی آ گیا، لیکن میری گزارش یہ ہے آج کے بعد مجھے کبھی اپنا چہرہ نہ دکھانا، اس لیے کہ تجھے دیکھوں گا تو تیری بلکتی ہوئی معصوم بچی یاد آئے گی۔ میرے عزیز دوستو اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، وہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، وہ بڑی سے بڑے جرم کو معاف کرتا ہے۔ ابراہیم نے اللہ سے عرض کیا تھا ربنا وتب علینا الہ العالمین، میری امت سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے
سزا نہ دینا، معاف کر دینا، اس لیے کہ انک انت التواب الرحیم، اپنے بندوں کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کرنے والا کون ہے؟ تین دعائیں ہو گئی، کتنی بھائی؟ جہاں سے بات شروع کی تھی میں ذرا دوبارہ آپ کو واپس لے آؤں۔ نیکی مکمل کر لی جائے تو پھر متکبر نہ ہوا جائے، اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی یہ دعا کی تھی کہ الہ العالمین میری عبادت قبول فرما، دوسری دعا کی تھی میری اولاد کو ایمان عطا فرما، تیسری دعا کی تھی میری اولاد سے میری امت سے کوئی غلطی ہو جائے سزا نہ دینا، عذاب نہ دینا، معاف کر دینا، اور چوتھی دعا میرے عزیز دوستوں میں کہا کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے ایسی کی ہے کہ جس دعا نے انہیں 7 نبیوں میں ممتاز کیا ہے۔ عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا، بہت بڑی نیکی کی، کوئی عام مسجد نہیں بنائی، بیت اللہ بنایا نا، ساری کائنات کے سجدوں کے لیے قبلہ بنایا نا، الہ العالمین بہت بڑی نیکی کر کے آیا ہوں، کوئی عام انعام نہیں لوں گا، انعام بھی سب سے بڑا چاہیے۔ رب نے فرمایا بولو ابراہیم آج میری رحمت جوش میں ہے، آج میری عطا نوازنے کو بے قرار ہے، جو مانگو گے تمہیں عطا کروں گا، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، ہیرے چاہیے، جواہرات چاہیے۔ ابراہیم نے عرض کیا الہ العالمین کچھ اور تجھ سے نہیں مانگتا، بس میری گزارش یہ ہے اگر تو مجھ سے خوش ہو گیا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ جو تو نے دنیا میں اپنے محبوب کو بھیجنا ہے، جو امام الانبیاء ہوگا، جو رسولوں کا مقتدا ہوگا، جو صلحاء کا پیشوا ہوگا، جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہوگی، جس کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، جو شفاعت کے مقام کا حامل ہوگا، الہ العالمین ابراہیم کی التجا یہ ہے کہ وہ محمد مجھے عطا فرما، وہ پیغمبر تیرا بن جائے، پسر تیرا بن جائے، اس کو میری اولاد میں پیدا فرما دینا، تو ابراہیم کے پیسے پورے ہو جائیں گے، میری اجرت پوری مل جائے گی۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے ابراہیم میں تو درندوں کی بھی قبول کر لیتا ہوں، سمندر میں مچھلیوں کی بھی سن لیتا ہوں، صحرا میں چونٹیوں کی بھی سن لیتا ہوں، تجھے کیسے محروم کروں؟ تیری پہلی دعا بھی قبول، پہلی آیا تقبل منہ، تیری دوسری دعا بھی قبول، اولاد کو ایمان عطا کروں، تیری تیسری دعا بھی قبول، امت کی غلطیوں کو بھی معاف، لیکن میرے پیارے ابراہیم تیری چوتھی دعا مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ نقد اس کا جواب دے رہا ہوں۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، تیری کاوش، تیری عبادت اور عبادت کے بعد تیرا عز و انکسار مجھے ایسا پسند آیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ محمد پیغمبر میرا ہوگا، پسر تیرا ہوگا، اس کو تیرا پوتا بناؤں گا، اس کو تیری اولاد میں سے پیدا فرماؤں گا۔ میرے عزیز دوستو رحمت عالم تشریف لائے، بیٹیوں کو جینے کا حق مل گیا، جنہیں کوئی زندہ نہیں رہنے دیتا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی بیٹیاں عطا فرمائی؟ بولو نا، کچھ لوگ ایک کا کہتے ہیں، ایک نہیں 4۔ سیدہ زینب، بولو سیدہ زینب، نام لو نا بھائی تاکہ یاد ہو جائے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، اور ہمارے دل و نظر کا، ہمارے فکر و نظر کا نور ہے سیدہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلو عزیز دوستو رحمت عالم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو ڈیو رسپیکٹ دیا کرو، ہر وقت ان کے تانے، ہر وقت ان پر تنقید، ہر وقت ان کے شکوے، ہر وقت ان کی برائیوں پر نظر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم، اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرو، اپنی اولاد کی بھی عزت کیا۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب شادی کے بعد اپنے ابا جی سے ملنے تشریف لایا کرتی
جن کے اپنے اعزاز میں جبرائیل دست بستہ کھڑا نظر آتا ہے، وہ محبوب رب العالمین اپنی بیٹی کو آتا دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر فاطمہ کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی محبت نصیب فرمائے، اور محبت بھی صرف لفظی نہ ہو عزیز دوستو، محبت کا عملی اظہار ہو کہ ان کو ان کی جائیداد کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس لحاظ سے بڑی ہی، میں کیا لفظ استعمال کروں، پروعید ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ۔ اگر تم نے اپنی اولاد میں سے، اپنے ورثاء میں سے جان بوجھ کر کسی کی جائیداد کو روک لیا، اللہ تمہیں جنت میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ اس لیے آج جتنے احباب یہاں موجود ہیں، آج مجھ سے وعدہ کریں عزیز دوستو، زندگی کی خبر نہیں پھر کبھی ملاقات ہو نہ ہو، آج جتنے آپ میں والد بیٹھے ہیں یا جتنے آپ میں بھائی بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ چاہے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، چاہے برادری اعتراض کرتی ہے تو کرتی رہے، نہ اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کریں گے، نہ اپنی بہنوں کو جائیداد سے محروم کریں گے۔ سب وعدہ کرتے ہیں بھائی اس کا؟ یہ ذرا بہت ڈر ڈر کے ہاتھ اٹھا رہے آج، ہاتھ نہیں اٹھ رہے آج آپ کے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وقت مکمل ہو گیا لیکن میں 5 منٹ کا سوال کروں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا عزیز دوستو، معمار انسانیت بن کر تشریف لائے، انہوں نے انسان کو تراش خراش کر قیمتی بنایا، چنانچہ ختم نبوت کا اعجاز دیکھی۔ ادھر رہی، میں اس لیے بچوں کو قریب نہیں بیٹھنے دیتا۔ ختم نبوت کا اعجاز دیکھیے، جیسے محمد کے بعد قیامت تک نبی کوئی نہیں، ابو بکر و عمر کے بعد قیامت تک صحابی بھی کوئی نہیں۔ آج کچھ نادان لوگ ہیں، صحابہ آج نہیں، 1400 سال سے کچھ نادان ہیں جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، ان کی حقارت کرتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی تاریخ کے مستند حوالے ہیں۔ آج ہمارے عالم اسلام کے مایا ناز مستند اور معتمد محرک کی موجودگی میں یہ آپ کو ایک کسوٹی دے کر جا رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں بات اتر جائے کہ صحابہ کے معاملے میں تاریخ جج نہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، معاویہ بن ابی سفیان، حسن اور حسین اور عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، بلال، یہ سارے صحابہ تاریخ کے معاملے میں جج ہیں۔ تاریخ ان کی جج نہیں، صحابہ تاریخ کے جج ہیں۔ ہم تاریخ سے نہیں پوچھیں گے صحابہ کیسے ہیں، ہم پوچھیں گے تاریخ سے ابو حنیفہ کیسے ہیں، ہم پوچھیں گے امام شافعی کیسے ہیں، ہم پوچھیں گے امام مالک کیسے ہیں، ہم پوچھیں گے شیخ عبد القادر جیلانی کیسے ہیں، ہم پوچھیں گے اشرف علی تھانوی کیسے ہیں۔ لیکن جب بات آئے گی ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی، ہم تاریخ کو رکھیں گے ایک طرف، اب ہم پوچھیں گے قرآن سے اور محمد کے فرمان سے۔ آج کچھ نادان صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، اور میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں اس نادان کی بات نہیں سنوں گا، اللہ کے قرآن کی بات سنوں گا۔ 1400 سال ہو گئے، 1430 سال ہو گئے، اللہ کا قرآن صحابہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک منظر پیش ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کچھ طلباء کے سر پر پگڑیاں رکھی جائیں گی۔ کتنے طلباء ہوں گے جی ہمارے؟ 14 اور کچھ ملا کر جتنے بھی طلباء آپ دیکھیں گے ان کے سر پر امامے باندھے جائیں گے، ووٹ آف کانفیڈنس کے طور پر، اظہار اعتماد کے طور پر کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو تعلیم دی ہے، جو ان کی تربیت کی ہے، جس راہ پر ان کو چلایا ہے، یہ کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، جل سکتے ہیں، راہ راست سے ہٹ نہیں سکتے۔ میں عرض کروں، ہم اپنے طلباء کو خود امامہ پہناتے ہیں، محمد کے شاگردوں کو اللہ نے دستار عطا فرمائی۔ یہ بھی فلسفہ نہیں، قرآن ہے۔ فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب العالمین نے فرمایا تم اپنے شاگردوں کا خود امتحان لیتے ہو، محمد کے شاگردوں کا امتحان اللہ نے لیا۔ میں نے کہا الہ العالمین کس چیز کا امتحان لیا آپ نے؟
صحابہ کے ہاتھوں کا امتحان لیا کہ پکڑتے کیا رہے، پیروں کا امتحان لیا کہ چل کے جاتے کہاں رہے، زبان کا امتحان لیا کہ بولتے کیا رہے، سماعت کا امتحان لیا کہ سنتے کیا رہے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ تو ظاہری اعضاء ہیں، ان کا امتحان تو ان کے استاذ کامل نے لیا۔ میں نے کہا الہ العالمین پھر آپ نے کس چیز کا امتحان لیا؟ رب العالمین نے فرمایا امتحان اللہ قلوبہم، میں نے محمد کے صحابہ کے دل کی دھڑکنوں کا امتحان لیا، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ میں نے کہا الہ العالمین ہمارے طلباء تو قالینوں پر بیٹھ کر امتحان دیتے ہیں، ہمارے طلباء تو کرسیوں پر بیٹھ کر امتحان دیتے ہیں، اب آپ بتاؤ نا محمد کے صحابہ کا امتحان آپ نے کرسیوں پہ بٹھا کر لیا یا قالینوں پر بٹھا کر لیا؟ رب العالمین نے فرمایا میں نے محمد کے صحابہ کا امتحان کرسیوں پر بٹھا کر نہیں لیا، قالینوں پر بٹھا کر نہیں لیا، میں نے شاگردان مصطفیٰ کا امتحان انگاروں پر لٹا کر لیا۔ کبھی بدر میں ان کو آزمایا، کبھی احد میں ان کو تڑپایا۔ دیکھو نا مکہ کے چوراہے پر سمیہ بھی تو نقد ہوتے ہوئے نظر آئی، کبھی تپتی ہوئی ریت پر بلال تڑپتا ہوا نظر آیا، کبھی انگاروں پر خباب بھونا ہوا نظر آیا۔ احد کے میدان میں حمزہ کی لاش کے 11 ٹکڑے بھی بکھرے ہوئے نظر آئے۔ میں نے عرض کیا الہ العالمین ہاں صحابہ کا امتحان لینے والا اللہ کون جی؟ اللہ۔ اور صحابہ کا لقب قرآن میں حزب اللہ۔ صحابہ نے جو کورس پڑھا ہے، جو نصاب پڑھا ہے وہ ہے قرآن کلام اللہ۔ صحابہ کا جو استاذ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور صحابہ نے جس مدرسہ سے تعلیم حاصل کی وہ ہے دارالعلوم بیت اللہ۔ کچھ سمجھے ہو؟ صحابہ کا استاذ کون؟ رسول اللہ۔ صحابہ کا نصاب کیا ہے؟ کلام اللہ۔ قرآن میں صحابہ کا نام کیا ہے؟ حزب اللہ۔ صحابہ کا مدرسہ ہے بیت اللہ، اور صحابہ کا ایگزامینر اور ممتحن ہے خود اللہ۔ میں نے کہا الہ العالمین بڑا عجیب امتحان نظر آیا، اب ریزلٹ بھی تو بتائیے نا، اب نتیجہ بھی تو ہمیں بتائیے، کتنے کامیاب ہوئے اور کتنے خسارے میں چلے گئے۔ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الفائزون۔ کچھ نادان کہتے ہیں 5 پاک ہیں باقیوں کا پتہ نہیں، کہتے ہیں سنا ہے آپ نے کبھی اس بارے میں؟ 5 تن سنتے رہتے ہو نا، تو 5 تن پاک نہ کہا کرو، سب تن پاک کہا کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا صرف 5 نہیں، 500 نہیں، 5000 کی بات نہیں، 50,000 کی بات نہیں، اولئک هم الفائزون۔ ابو بکر پہلے صحابی ہیں، عامر آخری صحابی ہیں، جو بھی صحابی محمد کے قدموں میں آیا اللہ نے اس کو کامیاب قرار دیا ہے، اور اتنا اچھا امتحان پاس کیا صحابہ نے کہ اللہ نے صرف ایک دستار عطا نہیں فرمائی، ایک اور میڈل بھی پہنایا، فرمایا اولئک هم المفلحون، ایک اور تمغہ سجایا اولئک هم المہتدون، ایک اور سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کلن وعد اللہ الحسنى، ایک اور تمغہ سجایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور بات ہی ختم کر دی اللہ نے یہ کہہ کر اولئک هم المؤمنون حقا۔ میرے محبوب کوئی تیرے صحابہ کی عظمت کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی ان کا اکرام کرے یا نہ کرے، میں عرش معلیٰ سے اعلان کر رہا ہوں کہ یہ جو تیرے صحابہ ہیں یہ فرش زمین پر تیری نبوت کے گواہ ہیں، اور میں عرش بری پر صحابہ کی عظمت کا گواہ ہوں۔ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم کی تعلیمات نے شقاوت کو سعادت سے بدلا، بربادی کو آبادی سے بدلا۔ وہ لوگ جن پر کوئی حکمرانی پسند نہ کرتا، وہ لوگ جن کو کوئی عزت دینا گوارا نہ کرتا تھا، وہ اتنے معزز ہوئے کہ ان کے سجدوں پر حاملین عرش بھی رشک کرتے نظر آ رہے تھے۔ رحمت عالم کی وہی تعلیمات آج بھی موجود ہیں، آج بھی وہی آفاقی تعلیمات اپنی پوری تاثیر اور طاقت کے ساتھ موجود، مگر ہم دیکھتے ہیں ایٹم بم ہمارے پاس، ڈالرز کے ڈھیر ہمارے پاس،
حکومتیں ہمارے پاس، کثرت تعداد ہمارے پاس، اس کے باوجود ہم پوری دنیا میں بھکاری بنے ہوئے عزت کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری مرض کی تشخیص ہی ہم نے صحیح نہ کی، تو پھر علاج کیسے ہو؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہتھیار ہوں گے تو کام بن جائے گا، اسباب ہوں گے تو کام بن جائے گا، جبکہ کام تب بنے گا جب ہم محمد عربی کے غلام بنیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ نے ساری عزت رحمت عالم کے قدموں میں رکھی۔ آج بھی اگر ہم عزت چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، سعادتیں چاہتے ہیں، کامیابیاں چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہیں مل سکتی۔ آج یہ مجھ سے وعدہ کیجیے، آج آپ سے وعدہ لینا ہے، ہمیشہ ارادہ کرواتا ہوں، آج آپ سے وعدہ لینا ہے۔ میں تقریباً 11 فروری سے مسلسل سفر میں ہوں، اس قدر سفر میں ہوں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں جسمانی طور پر کتنا نقاہت کا شکار ہوں، پھر میں ڈائبٹیز بھی ہوں، صبح شام انسولین بھی لگاتا ہوں، آپ لوگ بھی بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آج آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، آسان سی بات کا وعدہ ہے کہ جتنی سانسیں ہماری باقی ہیں، زندگی کے جتنے دن ہمارے باقی ہیں، مجھ سے وعدہ کیجئے روزانہ کم از کم اپنے نبی کی ایک سنت کو ضرور زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ کم از کم ایک سنت پر ضرور عمل کریں گے روزانہ، تو پھر سال میں کتنے دن ہوتے ہیں بتائیے نا؟ 360 سنتیں ایک سال میں اگر ہمیں نصیب ہو جائیں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو؟ بس یہ بھی وعدہ کرو جس سنت کو ایک دفعہ اپنا لو گے پھر اس سے بے وفائی نہیں کرو۔ آج کی پہلی سنت میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ آپ کا مہمان ہوں، میرا آپ پر حق ہے، میں پہلی سنت آج آپ کو بتاتا ہوں جس پر آپ آج سے ہی عمل شروع کریں۔ کل کی سنت وہ آپ اپنے علماء سے، حضرت مولانا سے یا کسی اور جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو اس سے ضرور سیکھ لیجئے، اور پھر اسی طرح روزمرہ کی بنیاد پر آج کی سنت میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے ہم سب بیت الخلا جاتے ہیں۔ وہ بہت آہستہ جواب آیا ہے، آپ کے ہاں نہیں ہوتا یہ لیٹرین وغیرہ؟ جی تو ایسے آپ پریشان ہو کے، بلوچستان میں ایک دفعہ میں نے یہ سوال کیا کہ آپ لوگ غسل کرتے ہیں نا، بڑا ہی آہستہ جواب آیا۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں پانی بڑا کم ہے، بعض دفعہ تیمم پہ ہی گزارا چل رہا ہے۔ بیت الخلا کے معاملے میں تو میرا خیال ہے تیمم بھی نہیں ہو سکتا، اس میں تو جواب مضبوط ہو۔ بیت الخلا جاتے ہیں نا، بیت الخلا جاتے ہوئے ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ اندر داخل ہوتے ہوئے پہلے کون سا پاؤں رکھیں گے؟ اپنی زبان میں بتائیں گے، دائیں بائیں میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ آپ لوگ بھی کھپا کہتے ہیں، عجیب، آپ لوگ سرائکی بولتے ہیں کیا؟ سرائکی والے تو کھپا بولتے ہیں، سندھی کھپا بولتے ہیں، بلکہ سندھ میں ایک جگہ میں گیا، انہوں نے کہا جی کھپو، کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، کوئی فرق نہیں۔ چلیے آپ جب واش روم میں انٹر ہوتے ہیں، جب ٹوائلٹ میں داخل ہوتے ہیں، پہلے کون سا پاؤں اندر رکھیں گے؟ کھپا۔ اور جب واش روم سے باہر آئیں گے تو پہلے کون سا پاؤں باہر رکھیں گے؟ سچا۔ اب دیکھو عزیز دوستو، بیت الخلا ہم اپنی ضرورت کے لیے گئے تھے نا، عبادت کرنے تو نہیں گئے تھے۔ پیٹ میں تکلیف تھی، اس کو دور کیا۔ اتنی گندی جگہ تھی کہ وہاں نہ تلاوت کی اجازت ہے، نہ درود شریف پڑھنے کی اجازت ہے، نہ استغفار کی اجازت ہے، نہ اذکار کی اجازت ہے، کوئی عبادت اندر نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ فرمائیں گے گندی جگہ پہ گیا، اپنے پیٹ کی تکلیف دور کرنے کے لیے گیا، لیکن گیا تو محمد کے طریقے پر تھا، اس عمل کو بھی اللہ عبادت میں شمار کرے گا۔ تو یہ وعدہ ہو گیا نا انشاءاللہ کہ آئندہ واش روم میں انٹر ہوں گے تو پہلے کھپا پاؤں اندر رکھیں گے، اور جب باہر آئیں گے تو پہلے انشاءاللہ۔ اسی طرح آسان سنتیں ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ایک سنت کو سیکھنا شروع کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اہل و عیال کو بھی بتائیں۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بحمدللہ میرے جسم میں سیروں خون زیادہ ہو گیا، جو انہوں نے کارگزاری سنائی، اور ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ انعامات بھی تقسیم ہوں گے۔ آپ سب کی محبتوں پر بھی شکر گزار ہوں۔ اتنی شدید سردی میں موسم میں اچانک کروٹ لی، 2-3 روز پہلے گرمی تھی شدید، اور اب الحمدللہ دیکھیں چادریں بھی نظر آ رہی ہیں اور جرسیاں بھی نظر آ رہی ہیں۔ آپ سب تشریف لائے، اللہ آپ سب کے آنے کو دارین کی سعادت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔